دھرنوں نے ان 9 مہینوں میں ہماری معیشت کا دھڑن تختہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. 5 مہینوں میں آپ کی جو ترسیلات ہیں 15 ارب ڈالر ہیں. یہی رفتار رہی تو سال پورے ہونے پر 35 ارب ڈالر کی یہ ہو جائے گی. 25 کے سال میں یا ہم ہوں گے یا یہ ہوں گے. یہ نظام ویسے نہیں چلنے دیں گے. حقیقی آزادی ہمیں لینی ہے. ہمیں عمران خان کو چھڑوانا ہے انشاءاللہ. ہمیں وطن چھڑوانے ہیں. ہمارا تو وہی ارادہ ہے جو پہلے تھا. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز آئی اور میں افتخار شرازی. اس سے پہلے کہ ہم اس بات کو ڈیبیٹ کریں کہ 2025 میں پاکستان میں جو پولیٹیکل ٹمپریچر ہے وہ نیچے کی طرف جائے گا یا یہ ایک نیکسٹ لیول پہ چلا جائے گا، اور کل جو حکومت وقت اور تحریک انصاف کی کمیٹیز کے درمیان مذاکرات کا دوسرا دور شروع ہو رہا ہے، وہ صورتحال کو کس طرف لے کے جائے گا. اس دوران آج سال کے پہلے دن گویا کہ ایک اچھی خبر دیکھنے کو ملی ہے، سننے کو ملی ہے، وہ یہ کہ پارا چنار کے جہاں کے عوام کے لیے بڑی شدید مشکلات تھیں پچھلے عرصے میں، جہاں پہ تشدد کے ایسے واقعات ہوئے کہ جس میں کئی جانیں گئیں اور پچھلے 2-2.5 ماہ سے وہاں پہ راستے بھی بند تھے. اب امن جرگہ ایک کسی ایگریمنٹ پہ پہنچ گیا اور بتایا یہ گیا ہے کہ اس امن جرگے نے باقاعدہ معاہدے پہ دستخط کر دیے ہیں، جس کے تحت وہاں پہ لوگ اب جو غیر قانونی اسلحہ ہے وہ بھی حکومت کے حوالے کریں گے، مورچوں کو ختم کر دیا جائے گا اور ساتھ میں 2.5 ماہ سے بند راستے بھی کھول دیے جائیں گے. تو ایک بڑی پازیٹیو مثبت خبر ہے. آپ ذرا چلتے ہیں تھوڑا سا جو ملک کی سیاسی صورتحال ہے کہ جو 2024 میں تو کہیں ہمیں اس میں استحکام نظر نہیں ہے بلکہ ایک انتشار کی کیفیت نظر آئی، لیکن اب 2025 میں ہمارے سیاسی قائدین اس سچویشن کو کس طرف لے کے جائیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں شیخ وقاص صاحب، آپ مرکزی سیکرٹری اطلاعات ہیں پاکستان تحریک انصاف کے. شیخ صاحب بہت شکریہ سر وقت دینے کے لیے. تھینک یو سر. سر پہلا سوال تو میرا کل کے مذاکرات کا جو سیکنڈ راؤنڈ ہونے جا رہا ہے، کیا یہی 2 ہی مطالبات ہیں جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ تو 9 مئی اور 26 نومبر کو جو کچھ ہوا اس پہ کمیشن اور پھر جو سیاسی قیدی ہیں ان کی رہائی، یا اس کے علاوہ بھی آپ سمجھتے ہیں کہ جب ڈائلاگ ٹیبل پہ بیٹھیں گے تو کچھ اور باتیں بھی ہیں جو حکومت کے سامنے رکھی جائیں گی؟ دیکھیں سر، پہلی بات تو یہ مذاکرات کا دوسرا دور نہیں ہے. پہلی جو میٹنگ ہوئی وہ پریلیمنری میٹنگ تھی. اس میں ہمارے 3 لوگ تھے، ان کے پارٹیسپینٹس پورے تھے. ہمارے لوگ عدالتوں میں پیش ہو رہے تھے اور کچھ ملک سے باہر تھے. تو کوئی یو کانٹ سے کہ وہ پہلا دور تھا. اب باقاعدہ طور پہ صبح ہوگا. دے آسک فار چارٹر آف ڈیمانڈ. وہ بھی ہم سوچ رہے ہیں کہ وہ چارٹر آف ڈیمانڈ لکھ کے دیں یا نہ دیں، وہ ہماری کمیٹی صبح ہی وہاں پہ بتائے گی. وی آر اسٹل ڈسکسنگ کہ ہماری تو ڈیمانڈز بڑی سمپل ہیں اور بڑی اوپن ہے اور سب کے سامنے ہے، اور وہ 2 ہی ہے. اور وہ آپ نے 9 مئی کے حوالے سے اور 26 کے حوالے سے، سیاسی اسیران کے حوالے سے اور جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے 1 and 2 and that's all. یہی مین چیزیں ہیں. جب آپ بیٹھے تو 100 چیزیں اور ڈسکس ہو سکتی ہیں، بٹ یہ 2 نکات جو ہیں یہ ہمارے مین نکات ہیں. اس کے علاوہ ہم ابھی ٹیبل پہ کوئی چیز ڈسکس نہیں کرنا چاہتے. جب لوگ وہاں بیٹھ جائیں گے تو کمیٹی وہاں خود فیصلہ کر سکتی ہے. اگر کوئی اور تناظر میں ادھر ادھر سے کوئی بات ہوتی ہے اس پہ کرتے ہیں، یا کل جانے سے پہلے وہ کوئی صبح یا رات کو کوئی ایجنڈے میں کوئی چیز شامل کر دیتے ہیں تو وہ میں آپ سے شیئر کر لوں گا. سو فار تو یہی 2 چیزیں ہیں جی. لیکن انفیکٹ یہ جو سیاسی اسیران ہیں ان میں عمران خان صاحب بھی شامل ہیں، کیونکہ علی امین گنڈاپور صاحب بالکل شامل ہے سر. ایک میں ہو سکتا ہے کہ عمران خان سیاسی اسیر کوئی نہیں، جناب 500 دن اتنے پہ ہے تو اسیر کوئی نہیں. بالکل ہے. اچھا، تو گویا کہ اس کا ذکر اسپیسیفکلی نہیں تھا تو میں پوچھنا چاہ رہا تھا، تو آپ نے کلیئر کر دیا. بٹ اگین سر، اگر کل کے دن جب آپ بھی ان کنڈیشنز کے ساتھ جائیں اور دوسری طرف حکومت بھی کچھ شرائط کے ساتھ سامنے آ جائے، وہ کہیں کہ جی آپ 9 مئی کے معاملے پہ پہلے معافی مانگیں، اس کے بعد معاملات آگے بڑھیں گے، تو کہیں ہے تحریک انصاف کے مائنڈ میں کہ ہاں اگر کوئی ایسا مطالبات ہے تو کوئی نہیں؟ بات یہ ہے پہلے تو کسی کا منہ نہیں ہے کہ ہمیں یہ کہے کہ وہ کریں، کیونکہ خان صاحب بہت سی چیزوں کو 9 مئی کے حوالے سے آپ کو پتا ہے کنڈیم کر بھی چکے ہیں. آپ کو یاد ہوگا وہ ویڈیوز ہیں، ٹی وی شوز نے اس کو چلایا، رپورٹ کیا. خان یہی تو کہتا ہے کہ 9 مئی کا ہم کیوں جوڈیشل کمیشن بنوانا چاہتے ہیں، کیوں CCTV فوٹیج مانگتے ہیں، کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ غلط چیزیں تھیں اور ہمیں پھنسایا گیا ہے.
ہمارے لوگوں کو بے گناہ پھنسایا گیا ہے. آپ اس کی جوڈیشل انکوائری کرا رہے ہیں 2 سینئر ججز سے, سی سی ٹی وی فوٹیج پوری, وہ ٹکڑے نہیں جو آپ نے نکال کے مذاق کیا چند مہینے پہلے, وہ نہیں, پوری سی سی ٹی وی فوٹیج نکالیں, اس کو اینالائز کریں. یہ ساڑھے کسی بندے کا قصور ہوا ہے تو اسی ضرور معذرت کرا گے, مگر یہ تو کوئی گل نہیں ہے نا. ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کوئی لینا دینا کوئی نہیں ہے, اور آپ نے ہمارے بندے بے گناہ پکڑ کے اندر دیے ہوئے ہیں, بے گناہ آپ ان کو سزائیں سنائے جا رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ یہ انصاف کا تقاضا کر رہے ہیں نا سر, اسی تو ڈیل تو نہیں منگتے پہ, ہم تو انصاف کا تقاضا کر رہے ہیں کہ ایک فیئر قسم کی ایک انکوائری ہو جائے جوڈیشل کمیشن کے تھرو 9 مئی کے حوالے سے. یہ بات ہے کہ وہ آگے جی تسی معافی منگو, اسی کہہ رہے ہیں تسی انکوائری کراؤ بھائی وقوع ہویا کہ تو کہیں گے تسی پہلے معافی منگو, تو نہیں بنتا نا سر. تو اس کا مطلب ہے کہ ایسی کوئی کنڈیشن نہیں مانی جائے گی, یا تو کلیئرٹی آپ نے دے دی. لیکن ایک بات جو آج سر یہ بے تکی کنڈیشن ہے نا, اگر کوئی سوچ سمجھ کے یہ آتا ہے کہ یہ بات کرنی ہے تو مطلب ہے تو پھر گل نہ ہوئی نا, پھر نہ کرنے والی گل ہوئی نا. مطلب ہم کہہ رہے ہیں کہ جس واقعے کی انکوائری کرائے کہ اس میں کیا ہوا ہے, آپ کہہ رہے ہیں پہلے اس معافی منگو. مطلب یو وانٹ ٹو کنڈیم ایوری بڈی انہرڈ. صحیح. لیکن آج جو پچھلے دنوں خواجہ آصف صاحب نے ایک بات کی, انہوں نے کہا کہ جی یہ پی ٹی آئی کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ فوج سے بات کرنا چاہ رہے ہیں, حکومت وقت کو صرف ایک پلیٹ فارم کے طور پہ یوز کرنا چاہ رہے ہیں. اور آج علی امین گنڈاپور صاحب نے یہی بات کہی, انہوں نے کہا کہ یہ تو اس قابل نہیں ہے کہ ان کے ساتھ گفتگو کی جائے, خان صاحب کے لیے کر رہے ہیں تو مجبوراً میں بیٹھ رہا ہے. تو آپ کا بھی کوئی مائنڈ سیٹ یہی ہے کہ الٹیمیٹلی ہم انہیں سے بات کریں گے, بٹ کیونکہ اب حکومت وقت آن دا فیس ہے تو ان کے ساتھ انٹریکٹ کرنا پڑ رہا ہے. ہم تو پہلے دن سے یہ کہتے آئے ہیں کہ خان صاحب کے اس پہ کہ میننگ فل ڈائلاگ ہونے چاہیے, اور میننگ فل ڈائلاگ میں پچھلے 1 سال تو 20 باری ڈیفائن کر چکے ہیں. ساری نظر دے وچ ساری نظر میننگ فل ڈائلاگ وہ ہے کہ وین یو ہولڈ اے ڈائلاگ ود پیپل ہو کین ڈیلیور. ٹھیک ہے سر, اگر آپ ڈیلیور نہیں کر سکتے تو مجھے آپ کے ساتھ بیٹھ کے ٹائم ضائع کرنے کی کیا ضرورت ہے. یہ وہ شیخ صاحب آپ کو پرائم منسٹر بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے 75 برسوں میں ایسا نہیں دیکھا کہ ملک کی اسٹیبلشمنٹ حکومت کے پیچھے اس طرح کھڑی ہو جس طرح آپ کھڑی ہے. ان کو تو سپورٹ حاصل ہے سر, آپ کو نہیں لگتا کہ بااختیار ہیں وہ لوگ, جب آپ بیٹھیں گے تو کچھ آپ کو دینے کے قابل بھی ہیں وہ؟ سر وہ پرائم منسٹر ٹھیک کہتا ہے نا, وہ پیچھے کھلوتے رہتے, اسی واسطے بہ بھی تو گیا ہے نا. دیکھیں نا, اسی لیے تو گورنمنٹ بیٹھ نہیں گئی ہے. میری بات سنیں آپ, بڑی مزے کی بات ہے. خواجہ آصف نے کہا کہ جی میری حکومت نے مجھے آن بورڈ نہیں لیا. مجھے ابھی کسی اینکر نے تھوڑی دیر پہلے سوال کیا اور مجھ سے مشورہ نہیں کیا گیا, یا مجھے آئی ڈونٹ نو ایسا ہی مفہوم تھا. بات یہ ہے کہ یہ ان لوگوں کے انٹرنل معاملات ہیں, کئی لوگ امپورٹنٹ ہیں, کئی لوگ امپورٹنٹ نہیں ہے. رانا ثناء اللہ نے کہہ دیا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کو آن بورڈ لیے بغیر اپروول یا ان کو ساتھ بٹھائے بغیر یہ معاملہ ممکن نہیں ہے. اس بات کا مفہوم ایسے ہی تھا, انہوں نے ایسے کی. تو ٹھیک ہے, ہم بھی یہی سمجھتے ہیں کہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ سسٹم ہمارے ساتھ بیٹھے. اس سسٹم میں گورنمنٹ بھی ہے, اس سسٹم میں اسٹیبلشمنٹ بھی ہے, اس سسٹم میں ادارے بھی ہیں, سارے بیٹھے. ہم نے صرف ایک گورنمنٹ کا تو کبھی بھی نہیں کہا. گورنمنٹ کے ساتھ تو ہم ہمیشہ کہتے تھے کہ یہ ہمارے مینڈیٹ چور ہیں, فارم 47 والے ہیں, ان کے ساتھ ہم کیا بات کریں, انہیں کی کرنا ہے. مطلب اسی نے کوئی مینڈیٹ واپس منگی ہے, بجنا سارا مینڈیٹ لیا ہے. سو وین یو ٹاک ود دا سسٹم دے آر انسٹالڈ ہی صحیح, پارٹ آف دا سسٹم ہے, ٹھیک ہے, بیٹھ رہے ہیں اور سب سے بات ہوگی اور اللہ کو منظور ہوا تو اس میں سے راستہ. لیکن شیخ صاحب یہ جو آپ اس وقت اتنی کڑوی گولی کھانے جا رہے ہیں کہ کل تک جن کو آپ چور ڈاکو کہتے رہے, اب ان کے ساتھ ڈائلاگ ٹیبل پہ تو آپ آج بھی کہتے رہے سر, تو کیا یہ انڈرسٹینڈنگ ہے سر کہ وہ بھی ساتھ ہیں پنڈی والے, یا آپ ایزیوم کر رہے ہیں کہ یقیناً وہ بھی ہوں گے اور جب آگے چلے گا معاملہ؟ دیکھیں آپ اپنی خود بات کی کانٹراڈکشن کر رہے ہیں. ابھی آپ نے کہا کہ پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ ان کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ایسے کھڑی ہے جیسے کبھی بھی نہیں کھڑی تھی 75 سالوں میں. آپ نے کہا نا ابھی. تو اگر پرائم منسٹر کا ڈپٹی پرائم منسٹر, اگر اس کا ڈپٹی پرائم منسٹر کا کابینہ ہمارے ساتھ بیٹھی ہے تو پھر اسٹیبلشمنٹ بیٹھی ہوئی, جب پیچھے تو کھلوتی ہے تو اسی پرائم منسٹر نے کوٹ کی تھا نا, پھر تو ہم سے یہ سوال ہی نہیں بنتا. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کو بھی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ایسے ہی ہے کہ سارے مل کے کر رہے ہیں سب کچھ ایسا. یہ بھی دیکھیں, یہ میں آپ کو بتاؤں, پاکستان تحریک انصاف اور یہ ملک یہ ان چیزوں سے بہت آگے آ گئے کہ ٹاک شوز کے اوپر اور تقریروں میں شرم و شرمی ہے نہیں کرنا, وہ نہیں کرنا, وہ مطلب یہ اس طرح بات نہیں ہے. جو چیزیں کلیئر ہیں, جو جن کی ڈومینز ہیں, جو ڈیلیور کر سکتے ہیں انہوں نے کرنا ہے. کدوں نہیں شرم کرو گے تسی. صحیح. اور یہ بھی کچھ بتائے گا کہ کیونکہ آپ آگے سر ساڑھے واسطے آج بھی مینڈیٹ چور نے, ساڑھے واسطے آج بھی مینڈیٹ چور نے, ساڑھے واسطے آج بھی فارم 47 کی گورنمنٹ ہے, اور ہمارے لیے آج بھی یہ 26 نومبر کے قتال کے ذمہ دار ہیں, اور شہیدوں کی لاشیں جو ہیں وہ چیزیں ہم ڈیلیوٹ نہیں ہونے دیں گے.
اور لیکن شیخ صاحب تھوڑی ڈیمانڈ لسٹ چھوٹی ہو گئی نا سر, تھوڑی ڈیمانڈ لسٹ چھوٹی ہو گئی ہے. پہلے تو آپ کہہ رہے تھے کہ چوری ہوا شدہ مینڈیٹ واپس کیا جائے, الیکشن کا آڈٹ کروایا جائے, لیکن اب آپ 2 مطالبات کے ساتھ ڈائلاگ ٹیبل پہ جا رہے ہیں. تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی تو پہلے ایک لمبی فہرست. These are the easiest to deliver on the priority list. These are the easiest to deliver. جھوٹے کیسز ہیں, ہمارے بندے سینکڑوں دنوں سے جیلوں میں ہیں. اگر پرائرٹی وائز دیکھا جائے تو ہم نے جو دوسری کال دی تھی, پھر جو 24 کی کال دی تھی, یہ 24 کی کال پہ ہی یہ 2 مطالبات ہم نے شارٹ لسٹ کر لیے تھے, اگر آپ کو یاد ہو, کیونکہ یہ ایزیسٹ ہے, فوری یہ ڈیلیور ہو سکتے ہیں. باقی جو حقیقی قائد ہیں اس ملک کے, وہ جب آئے گا تو ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ. اور 6 جنوری کو شیخ صاحب گویا کہ 190 ملین پاؤنڈ سے متعلق جو کیس ہے اس کی بھی اب فیصلہ آنے کو ہے. تو اب وہ فیصلہ اگر گویا کہ آپ کی فیور میں نہیں آتا تو ہم کیا تصور کریں کہ اس کے بعد بھی آپ گفتگو کے عمل کو جاری رکھیں گے, اس کو آپ کہیں ڈسٹرب نہیں کریں گے؟ گفتگو کا عمل جاری رہے گا جی. اچھا, یہ جاری رہے گا, اس کا مطلب مذاکرات چلتے رہیں گے. اور ساتھ میں لوگ یہ بھی جاننا چاہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی گفتگو کا عمل صرف اس صورت میں ڈسٹرپٹ ہوگا, گفتگو کا عمل صرف اس صورت میں ڈسٹرپٹ ہوگا جب ہم نے جو ٹیم بیٹھی ہے اندر, اس کی ہم نے سنجیدگی اور اس کی جو پیش رفت ہوگی اس کی بنیاد کے اوپر ہوگا. باہر والی چیزیں چل رہی ہیں, چلتی رہیں گی. ہمیں یہ تو نظر آ گیا کہ خواجہ آصف اور عطا تارڑ جیسے اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو نہیں چاہتے کہ ملک کسی صحیح سمت چلے اور ملک میں کوئی استحکام آئے. وہ اس قسم کے سپلنٹرز ہیں وہاں پہ اور اس قسم کے ہاکس موجود ہیں. اور مگر بہرحال یہ چیزیں چلیں گی, جو اندر بات ہو رہی ہوگی اس کی بنیاد کے اوپر یہ چیزیں چلیں گی یا ڈسٹرپٹ ہو. اور یہ بھی جاننا چاہیں گے سر کہ مذاکرات کی ایکسرسائز اب کرنے تو جا رہے ہیں, تو اس میں تمام جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے وہ آن بورڈ ہے. گویا کہ شاہ محمود قریشی صاحب کے بارے میں یا پھر پرویز الہی صاحب کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ شاید وہ ان کو اعتماد پہ نہیں لیا گیا. تو ایکسرسائز پوری ہے, تمام لوگوں کا مل کے فیصلہ ہے کہ گفتگو کو اب آگے بڑھانا ہے اور یہی ایک راستہ ہے کہ اس کے ذریعے ہم سب کے سب آن بورڈ ہیں سر, سب کے سب آن بورڈ ہیں. ایوری بڈی از آن بورڈ. مسلم لیگ نون کوئی نہیں جائے, ایوری بڈی از آن بورڈ. تو وہ تو خیر نیگوسیشن کے بڑے ماہر ہیں. پرویز الہی صاحب اگر ہوتے تو سر کمیٹی میں ان کو ڈال دیتے, تو وہ تو بڑا ان کا تجربہ ہے. سر ہی از ناٹ فیلنگ ویل. وہ جب سے باہر آئے ہیں تب سے ان کی موومنٹ بڑی ریسٹرکٹڈ ہے. وہ گجرات سے کم ہی نکلتے ہیں. ہی از آن اے بیڈ ریسٹ. کم وہ نکلتے ہیں. وہ بزرگ ہیں, پرانے آدمی ہیں, بڑا کہنا مشق ہے اور چیزیں سمجھتے ہیں. اگر وہ ہوتے تو چیزیں اور بہت اچھی ہوتی, بٹ مجبوری ہے. اب آپ کسی کی میڈیکل کنڈیشنز پہ تو ان کا موو کرانا اس وقت اوکھا ہے جی. یقیناً. اور یہ جو سر انفیکٹ علی امین صاحب نے آج کوئی نئی تحریک کا انڈیکیٹر دیا ہے کہ اگر گفتگو نتیجہ خیز نہیں ہوتی تو ایک اور تحریک تیار ہے. اب اس حوالے سے بھی کوئی ہوم ورک ہے, کوئی ڈیسیجن لیا گیا ہے, یا یہ ان کی ایک اپنی ذاتی خواہش ہے سڑکوں پہ؟ عمران خان کے جو ہے نا جی جانشار عمران خان کے مانے, انہوں نے ہوم ورک کی لوڑ کوئی نہیں ہوتی. خون دی کال آندی ہے تو ہر شے چھوڑ چھاڑ کے اگلے ٹر پیندے. ٹھیک ہے جی, یہ تو وقت نے ثابت کیا ہے. نہیں, انہوں نے صرف آپ کو ایک وہ بتائی ہے, ایک پوٹینشل وہ بتایا کہ خدا نہ خواستہ اگر مطالبات, میں نے تسی دسو اگر مطالبات یا مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے تو ایسی بیر کی اس تو بعد بہ جاؤں گے گھر ہاتھ رکھ کے. اس طرح ہوگا؟ اس طرح تو نہیں ہوتا نا. مطلب جب ہمارے آپ مذاکرات سے کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا, مطالبات جو جائز ہیں, جو حق انسان نہیں مانا جائے گا, تو پھر اسی اپوزیشن ایڈی وڈی پولیٹیکل پارٹیاں سے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہے نا جی. تو احتجاج ہی کریں گے, ہمارا آئینی حق ہے. تو وہ کہہ رہا ہے, اگر کسی نے سوال پوچھ لیا ہوگا نا, بندے سیاق و سباق کی بات نہیں کرتے, کسی نے سوال ایسا پوچھا ہوگا تو انہوں نے کہہ دیا ہوگا کہ جی بالکل اگر ایسے نہ ہوا تو ہم دوبارہ احتجاج کریں گے. سو واٹس رانگ؟ مطلب اس میں کیا ہے, اس میں بری بات ہے؟ احتجاج ہمارا آئینی حق ہے. اور کل آپ نے شاید آپ کی نظر سے آج اخبارات میں بھی چیزیں چھپی ہیں کہ پرائم منسٹر پاکستان, آج ان کی اسٹیٹمنٹ بھی چل رہی تھی میڈیا پہ کہ انفیکٹ کوئی پچھلے 5 ماہ کے اندر کو $15 بلین کی ترسیلات زر آئی ہیں, لوگوں نے پیسے بھجوائے ہیں, اور وہ کوئی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ سال بھر میں کوئی $35 ارب گویا کہ اس ملک میں آئیں گے. تو آپ نے جو سول نافرمانی کی بات کی اور بالخصوص ریمیٹنسز کو لے کے بات کی, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ لوگ پہلے سے زیادہ گویا کہ اس میں بھی اچھا خاصا انکریز آیا, لوگ بھجوا رہے ہیں پیسہ. تو کیا کہیں گے سر آپ کی یہ موومنٹ بھی؟ چلو سر بھجوا رہے ہوں گے. اس سے پہلے عمران خان صاحب نے کال نہیں دی تھی, اب عمران خان صاحب نے کال دے دی ہے, اس کے بعد دیکھ لیں گے. آپ کو پتا ہے کہ
مہینے کے اینڈ پہ ہی پیسے آتے ہوتے ہیں, پورا مہینہ تو لوگ پیسے نہیں بھیجتے رہتے نا, ان کی بھی تنخواہ ہوتی ہے, ان کے بھی بزنس کا منتھ اینڈ ہوتا ہے, اس وقت وہ اپنی فیملیز کو بھیجتے ہیں, تو وہ دونوں 1-2 مہینے پتہ لگ جائے گا. تو ارشیا میں اس تو پہلے بڑے دعوے کری ہوتا فائدہ تھا کوئی نہیں. اور ویسے بھی یہ کال صرف اوورسیز پاکستانیز کے لیے ڈائریکٹ ہے, اور انہیں تفصیلات محدود کرنے کے لیے کہا گیا ہے. ٹھیک ہے, we'll see. اور انفیکٹ وہ پرائم منسٹر یہ بھی کہہ رہے تھے سر کہ دھرنوں سے ہی ساری معیشت کا بیڑا غرق ہوا ہے. گویا کہ 9 ماہ میں اگر یہ احتجاج دھرنے نہ ہوتے تو شاید انڈیکیٹرز اور بہتر ہوتے. پھر کل انہوں نے جب تقریر کی ہے, شاید آپ نے سنی ہوگی, کہ وہ کہہ رہے تھے اگر احتجاج کرنا بھی تو پرامن طریقے سے, کوئی جاپان کے اندر جس طرح احتجاج کچھ آوازیں نکال کے, میں ایسی آواز نکال تو نہیں سکتا, وہ خود ہی وہ کہہ رہے کہ اگر آپ نے احتجاج کرنا بھی ہے تو اس طرح کا انداز ہو سکتا ہے. تو سر یہ بھی کافی کنسیڈریشن میں ہے کہ تھوڑا سا دیکھو تسی دیسی بندے ہو, تسی گل سمجھتے ہو. میں نے وہ بات سنی ہے پرائم منسٹر کی, اور وہ انہوں نے آوازیں نکالی جو ساڈے علاقے گوگیاں نہیں ہوندیاں, گوگیاں سمجھتے ہو؟ جی جی بالکل بالکل. ہاں, وہ پاکستان تحریک انصاف ہے, گوگیاں کوئی نہیں, اسی بندے ہاں. ٹھیک ہے جی. اور جدو احتجاج کرن گے جان گے, دیکھیں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ احتجاج کی وجہ سے یہ معیشت خراب ہوئی ہے تو آپ اس کے ذمہ دار ہیں. اس لیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں احتجاج عمران خان صاحب کو جعلی کیسز میں, جھوٹے کیسز میں اندر ہونے کی وجہ سے ہوا ہے, ہمارے لوگوں پہ ظلم کرنے کی وجہ سے ہوا ہے, ہمارے لوگوں کے ساتھ جبر کرنے کی وجہ سے ہوا ہے. آپ صرف عمران خان کے لوگوں کی ریلیاں روکنے کے لیے پورا ملک بند کر دیتے ہیں, سارے صوبے بند کر دیتے ہیں, پورا کیپٹل جو ہے اس کو کنٹینرستان بنا دیتے ہیں. تو آپ کرتے ہیں. مجھے آپ یہ بتائیں, جو ہزاروں لاکھوں کا قافلہ کے پی سے نکلتا ہے اور ڈی چوک تک پہنچتا ہے, میں نے 10 کوئی ایک شیشہ ٹوٹے ہوئے, کوئی ایک عمارت ٹوٹی ہوئے, کوئی رستے کسی دی گڈی نو کسے آگ لائی ہوئے, کسی دی گڈی بنی ہوئے کسی نے, پورے ہزارہ بندے آئے. اگر آپ ان کو وہاں ڈی چوک پہ بیٹھنے دیتے, مت آپ وہاں سے شوٹنگ کرتے, مت آرٹیکل 245 لگاتے, تو ہم تو وہاں پہ تمبو لگا کے بیٹھنے کے لیے آئے تھے. آپ ہمیشہ گند کرتے ہیں, آپ ہمیشہ انتشار پھیلاتے ہیں. تو بیسیکلی آپ عمران خان کو باہر نکال دیتے, احتجاج نہ ہوتا. احتجاج تو خان کے اندر ہونے کی وجہ سے ہو رہا تھا, احتجاج تو سیاسی اسیروں کے اوپر ہم کر رہے تھے, احتجاج تو ہم جوڈیشل کمیشن کی ڈیمانڈ پہ کر دیتے تھے. ہم نے کوئی غیر قانونی ڈیمانڈ تو نہیں سر کی تھی نا, آپ پوری کر دیتے, احتجاج نہ ہوتا. تے پھر احتجاج نو ڈیل کرنے دا تسی یہ طریقہ کڈے بندے مان چھڈو گے. مطلب ایک نواں پاکستان وچ تماشا بن گیا ہے کہ کسی چوک میں بیٹھنے کی سزا موت ہے. یہ کب سے ہو گیا, کب سے خدا بن گئے ہو؟ اس طرح نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے, یہ جو وقت کا پہیہ ہے اس کا کوئی پتہ نہیں چلتا ہے کہ ہو مطلب ہے ہمیں نہیں پتا ہمارا اگلا سانس ہے یا نہیں ہے, مگر ہمیں یہ ضرور پتا ہے کہ میرے رب نے کہا ہے کہ ظالم اپنا انجام دیکھ کے جائے گا اس دنیا سے. بہت شکریہ شیخ وقاص اکرم صاحب, مرکزی سیکرٹری اطلاعات. ہم سے گفتگو کر رہے تھے. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک, اور بریک کے بعد کچھ حکومتی موقف بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ کل جو مذاکرات ہونے جا رہے ہیں تحریک انصاف کے ساتھ, ان سے وہ کتنے پر امید ہیں, اور کیا اس کے نتیجے میں پاکستان میں جس وقت پولیٹیکل ٹمپریچر اتنا اوپر گیا ہے وہ نیچے آئے گا کہ نہیں آئے گا. چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے پر آگے بڑھائیں گے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہیں کیسر احمد شیخ صاحب, وفاقی وزیر برائے بحری امور ہیں. سر بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. سر ہم پازیٹیوٹی کی بات کر رہے ہیں کہ 2025 میں اب سچویشن کس طرف جائے گی, کیونکہ 24 تو ہم نے دیکھا ہے کہ سیاسی طور پہ عدم استحکام رہا. خود پرائم منسٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ جی دھرنوں کی وجہ سے, مظاہروں کی وجہ سے معیشت کو بری طرح نقصان پہنچا. تو اب سر کل سے آپ لوگ کوئی تحریک انصاف کے ساتھ گفتگو کا آغاز کرنے جا رہے ہیں, تو اب ہم امید رکھیں اس ملک کے 26 کروڑ عوام کے اب 2025 کے اندر سیاسی استحکام آئے گا اور اس سے معیشت اور باقی چیزیں بھی بہتر ہو جائیں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. افتخار صاحب آپ نے بڑا اچھے ٹاپک پہ آج سال کے پہلے دن شروع کیا. ہیپی نیو ایئر ٹو یو اینڈ سارے دیکھنے والوں کو. تھینک یو صاحب. تو یہ
جی میں یہ جو کل اڑان پاکستان پروگرام ہے اس میں ہم نے یہ کہا ہے کہ 2035 تک پاکستان $1 ٹریلین کی اکانومی ہو جائے گی، جو آج کل 370-75 ارب ڈالر کی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم 160% اگلے 10 سالوں میں ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی اکانومی بڑھ جائے گی، اور یہ 10% سالانہ کے کمپاؤنڈ ریٹ سے بڑھے گی، تو اس حساب سے ہم اس لیول تک پہنچیں گے انشاءاللہ۔ دیکھو یہ کوئی انفیزیبل نہیں ہے، کئی ہمارے ملکوں میں، ہمارے ایریا کے ملکوں نے یہ 10% کی گروتھ مسلسل 30 سال 3-4 دہائیاں لگاتار کی ہے۔ چین نے کی ہے، انڈیا بہت ترقی کر رہا ہے، ویتنام کر رہا ہے، یہ اس تمام ممالک نے کر کے دکھایا ہے۔ تو اگر ہم ہمت باندھ لیں، کمر کس لیں، پوٹینشیل پاکستان میں بہت زیادہ ہے۔ یہ جو سیاسی آپ نے مجھے جس طرح توجہ دلائی، بالکل اس کی ضرورت ہے، کیونکہ پاکستان تو سب کا ہے نا، ہم سب نے مل کے کوشش کرنی ہے، تبھی پاکستان اتنا آگے بڑھ سکتا ہے نا، اس میں تو دو رائے ہی نہیں ہے۔ اور چارٹر اس کا مطلب ہے کہ آپ جیسے جو مسلم لیگ نون کے اکابرین ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اگر تحریک انصاف کو 2 مطالبات کے سامنے ہی آ گئی ہے کہ ایک تو سیاسی جو اسیر ہیں ان کو رہا کر دیا جائے، ساتھ میں 9 مئی اور جو 26 نومبر اس پہ کمیشن بنا دیے جہاں تک ایک نیوٹرل اوپینین آ جائے، تو آپ کو لگتا ہے کہ جائز مطالبات ان کو مان کے آگے بڑھنا چاہیے؟ دیکھیے بات مجھے بڑی خوشی ہے کہ ہم تھرو آؤٹ یہ پچھلے 10 سال سے کہتے رہے تحریک انصاف سے کہ آئیے چارٹر آف اکانومی کریں۔ جب وہ حکومت میں تھے تب بھی ریکارڈ کی بات ہے، اسمبلی میں یہ باتیں ہوئی ہیں، میاں شہباز شریف صاحب نے کہا، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا، ہم جو بھی آپ کے سامنے پروگراموں میں آتے تھے کھل کے، میں نے ایز اے اسٹینڈنگ کمیٹی فائنانس چیئرمین تھا تو ان سے یہ بھی کہا کہ جو ایجنڈا بھی آپ اکانومی کا رکھنا چاہتے ہیں آئیے بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں، میں جس آفیسر کو، جس ڈپارٹمنٹ کو آپ چاہیں گے میں آپ کے سامنے ساری چیزیں رکھوں گا، اور مل جل کے معاملے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ انہوں نے ہماری یہ بات کو تسلیم کیا، اور ہمیں ان کو ویلکم کرنا چاہیے اور موقع دینا چاہیے سب کو، کیونکہ سارے پاکستان کے الیکٹڈ نمائندے ہیں نا جی۔ ہم مختلف خیالات کے ضرور ہیں، مختلف پارٹی سے ہیں، لیکن پاکستان تو سب کا کامن گول ہے نا، پاکستان پائندہ باد ہم سب کہتے ہیں، اور اسی کے لیے محنت بھی کر رہے ہیں۔ تو اور پتہ بھی ہے، ہم نے دیکھ لیا کہ اگر آپس میں اختلاف کرتے رہے تو ہم نے ضائع کر دی نا، 2-3 دہائیاں ضائع کر دی۔ 1990 میں میرے سامنے، میں کئی بار ریپیٹ کر چکا ہوں کہ میرے سامنے ڈاکٹر محبوب الحق کو منموہن سنگھ 88 کے لگ بھگ کی بات ہے، وہ کہا کہ ہاں آپ آگے جا رہے ہو 90s میں 88 میں، کہ آپ آگے جا رہے ہو، ہمیں کیونکہ دونوں کلاس فیلو تھے وہاں، وہ فائنانس منسٹر تھے پاکستان میں، ڈاکٹر محبوب الحق فائنانس، اور کہا کہ انہوں نے پوچھا کہ آپ آگے اتنا بڑھ رہے ہو، ہمیں بھی کوئی راز بتا دو۔ تو آج دیکھیے 30 سال میں جو 4 گنا اکانومی تھی انڈیا، آج 12 گنا ہو گئی ہے۔ تو مسلسل انہوں نے ترقی کی، ہم اپنے اختلافات میں رہے، حالانکہ کیپیبل لوگ ہیں۔ اگر دیکھیے اگر کیپیبلٹی نہیں ہوتی تو 90 سے پہلے جو 43 ایئرز تھے اس میں ہم کیوں زیادہ ترقی کر رہے تھے؟ وہی انڈیا تھا، وہی پاکستان تھا۔ پہلے 43 سال آزادی کے، فرق تو یہی ہے کہ وہاں پہ ایک سیاسی استحکام ہے، حکومتیں اپنا وقت پورا کرتی ہیں، وہاں پہ کوئی اس طرح کا ہمیں صورتحال نہیں دیکھنے کو ملتی جو پاکستان کے اندر۔ چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید، ہمارے ساتھ موجود ہیں کیسر احمد شیخ صاحب۔ سر، ایک خدشے کا اظہار یہ بھی کیا جا رہا ہے تحریک انصاف کی جانب سے کہ اگر آپ ڈائلاگ ٹیبل پہ آ تو گئے ہیں، ایک تو کچھ آپ کے کابرین ہیں کہ جو بڑے تند و تیز قسم کے بیانات اب تک بھی دے رہے ہیں، دوسرا یہ کہ آپ با اختیار نہیں ہیں، آپ کے پاس گویا کہ اختیار نہیں ہے فیصلے کرنے کا، آپ کہیں سے ریموٹ کنٹرول کے ذریعے آپ کو آپریٹ کیا جا رہا ہے۔ تو اس تاثر کو بھی تھوڑا سا زائل کریں کہ نہیں، اگر آپ بیٹھیں گے تو فیصلوں کا اختیار بھی آپ کے پاس ہے، آپ خود کریں گے، کسی سے پوچھ کے نہیں کریں گے۔ دیکھیے افتخار، میں بڑا کلیئر بتاؤں نا کہ ہمارے ہاں سارے سٹیک ہولڈرز کو، پاکستان ایسا ملک ہے جن میں آپ کو سب سے صلاح مشورہ کر کے جو بھی سٹیک ہولڈر ہیں سارے امپارٹنٹ، ان کی رائے سے کرنا ہے، اور سب لوگ اس کو مانتے ہیں۔ جب دیکھیں نا ان کی حکومت تھی پی ٹی آئی کی، تو یہ بار بار کہتے تھے نا کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے ایک ہی پیج پر ہیں، کوئی نئی بات تو نہیں ہے، سب کو یاد ہے۔ ابھی بات یہ ہے کہ وہ بھی ایک اسٹیبلشمنٹ بھی پاکستان کے لیے ہے نا، وہ بھی پاکستان کی جو سلطنت ہے، جو
ریاست ہے تو ہم سب مل کے جب بیٹھیں گے, میں تو بڑا آپٹیمسٹک ہوں کہ یہ بیٹھنا اٹ سیلف ہی اتنا امپارٹنٹ ہے اور اتنا خوش آمید ہے کہ مسائل کا حل ضرور نکلے گا. اس حل کے لیے ہی بیٹھے ہیں. اب لچک تو دکھانے پڑے گی ہر ایک کو, اور اب تمام سٹیک ہولڈرز سے مشورہ بھی ضروری ہوگا, جن کا بھی اس ملک میں جن کے جو بھی موروثی حالات ہیں اس کے تحت ہم سب کو پاور لے کر ڈسکس کرنا پڑے گی. اپنے پولیٹیکلی ڈسکس ہو سکتا ہے, اسٹیبلشمنٹ سے تو کوئی دنیا میں کہیں ڈسکس نہیں ہوتا. میں نے پچھلے دنوں ایک قومی اسمبلی میں تقریر کی, میں نے کہا میں نے 55 ملکوں میں وزٹ کیا ہے, کسی ایک جگہ بھی میں نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ پالیٹکس نہیں دیکھی. بات ہوتی ہے اختلاف رائے ہوتا ہے, پالیٹکس تو آپس میں پارٹیوں کی ہوتی ہے, پارٹیوں کی رائے ہوتی ہے, اور ہمارے ہاں جو صورتحال ہے اس کو دیکھتے ہوئے ہم سب کو کمپرومائزنگ اور لچک دکھانی ہوگی. اور جو آصف زرداری صاحب نے ایز اے پریزیڈینشیل اسپیچ کی ہے یہ بجٹ کے بعد سال کے لیے, تو انہوں نے خود ہی کہا کہ تمام کو 2 قدم پیچھے ہٹنا پڑے گا. اس کے بغیر نہیں ہو سکتا, لچک ضروری ہے. اور اگر کوئی اس موقع پہ, میں سمجھتا ہوں کہ سب کو چاہیے کہ کوئی زیادہ اختلافی بار جب ہم نے بنا دی کمیٹیاں, دونوں نے اتفاق رائے سے کمیٹی بنی ہے نا, تو ان کے اوپر چھوڑ دیں, ان کو ذرا تھریڈ بیئر ڈسکس کرنے دیں, معاملات کو سلجھانے دیں, اور ہم باہر سے میں ہوں یا کوئی بھی وہ کوشش کریں کہ ہم ماحول کو خراب نہ کریں. لیکن آپ کی شیخ صاحب آپ کی ہمیشہ بڑی جمہوری سوچ رہی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے اندر پارلیمان کو بالادست ہونا چاہیے, پارلیمان فنکشن کرے, ڈیلیور کرے. بینگ اے پارٹ آف سسٹم, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ماحول کو بہتر کرنا ہی ہے, ہم نے چیزوں کو آگے لے کے چلنا ہے, معیشت میں استحکام لے کے آنا ہے, ہم نے 2029 تک $60 ارب کی ایکسپورٹس کرنی ہے اپنی, ساتھ میں دہشت گردی کا خطرہ اتنا بہت بڑا ہے, ان تمام چیزوں کو بہتر طریقے سے ہینڈل کرنے کے لیے اگر عمران خان کو رہا کرنا پڑے سر, تو آپ کے خیال میں آپ کی ذاتی رائے کیا ہے کہ اگر ایسا کرنا پڑے تو کر دینا چاہیے حکومت کو؟ دیکھیے میں اگر یہ کام تو عدالتوں کا ہے نا جی, کا آئین اور قانون کی عدالتیں تو ضمانتیں بھی دے رہی ہیں, ان کو مختلف کیسز میں بری بھی کر رہی ہیں, اس کے بعد نیا کیس بن جاتا ہے. عدالتیں اگر دیتی ہیں تو مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے, کسی کو بھی اعتراض نہیں ہے. پرائم منسٹر صاحب کو بھی کبھی دیکھو نا, نئے میں سمجھتا ہوں نئے کیسز نہیں بنانے چاہیے. جو کیسز آلریڈی چل رہے ہیں عدالتوں میں ان کے کارروائی ہونی چاہیے, اور جو قانونی صحیح طریقے سے جو اسپرٹ آف ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے اس کے مطابق فیصلے ہونے چاہیے. اب اگر کسی نے کوئی بھی شخصیت قانون کی خلاف ورزی کی ہے, وہ تو عدالتوں کو دیکھنا ہے اور انصاف دینا ہے. انصاف ہونا چاہیے, میں تو یہ کہوں گا. صحیح ہے. اور کل جو آپ نے ذکر آپ نے بھی کیا اڑان پاکستان پروگرام کا, آپ نے تو کہا ہے کہ 2029 تک کہیں آپ اپنی ایکسپورٹس کو 60 بلین تک لے کے جائیں گے. بس جس IMF پروگرام کے نیچے ہم کام کر رہے ہیں سر, IMF کی جو اسیسمنٹ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید 42 بلین سے آگے آپ نہ جا پائیں. تو یہ جو اتنا اوور ایمبیشیس پروگرام آپ لے کے آئے ہیں, یہ سر پبلک ابیسمنٹ کے لیے ہے تاکہ لوگ خوش ہو جائیں کہ حکومت کچھ کر رہی ہے, یا آپ کو بھی لگتا ہے کہ نہیں یہ بڑا پریکٹیکل ایسا ہو سکتا ہے کیونکہ IMF تو کچھ اور کہہ رہی ہے؟ جی IMF بالکل IMF اور کہہ رہی ہے, لیکن IMF میں تو ہم ایک لیمیٹڈ 3 سال کے لیے نا, یہ 10 سال کا پروگرام ہے. پہلا اختلاف تو یہ ہے. دوسرا بات یہ کہ ہم نے پہلے یہ کیا ہوا ہے, 60s میں دنیا ہماری طرف دیکھ رہی تھی, وہی پاکستانی قوم ہے. ہم نے یہ کوئی نئی چیز نہیں کرنی, ہم تو آلریڈی دنیا سے بہت آگے جا رہے تھے. ہم پہلی دنیا کی 20 اکانومی میں ہمیں فورکاسٹ کیا جا رہا تھا, یہی میاں نواز شریف صاحب کے دور میں 2017 میں, تو وہ پاکستان ہی تھا نا. آج ہم 46 اکانومی ہو گئے ہیں, تو آج اندازہ کیجئے نا ہم نے اپنے آپ کو کہاں پہنچا لیے. باہر جاتے ہیں تو لوگ ہمارے پہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ سے سیکھا ہے اور آپ کہاں رہ گئے, یہی پوچھتے ہیں, سوال کرتے ہیں. تو میں تو آپٹیمسٹک ہوں, میں سمجھتا ہوں بالکل پوٹینشل ہے, اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ تمام پارٹیاں میں بے وطن ہیں, ملک کے لیے وہ بہتری چاہتی ہے, اور مل جل کے کنسنٹ کے ساتھ اور لچک بھی دکھانی چاہیے, اور مل جل کے آگے بڑھانے پاکستان کا سوچنا چاہیے. پاکستان فرسٹ, ہم سب کو ملک ہے تو ہم سب ہیں. ہم نے بہت کچھ, میں اپنے بزنس کمیونٹی سے کہتا ہوں, بہت کچھ ہم نے فائدے لیے ہیں. وہاں پہ ہمیں پورا ٹیکس بھرنا چاہیے جو ٹیکس دیتے ہیں, اور FBR کو کہتا ہوں کہ وہ ٹیکس وصول کرنے طریقے سے کریں, وہ جس بہت شکریہ ہو رہا ہے. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, اور بریک کے بعد ایک نیوٹرل اوپینین لیں گے کہ ملک کے اندر جس وقت صورتحال چل رہی ہے, اس ملک کی جو رولنگ ایلیٹ ہے اس کو کس طرف لے کے جائے گی 2025 میں. چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آتے ہیں.
پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. پاکستان کی جو موجودہ سیاسی صورتحال گویا کہ 2025 میں اب یہ جو پولیٹیکل ٹمپریچر ہے وہ کس طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے, اور مور امپورٹنٹلی جو پاکستان کو مختلف چیلنجز درپیش ہیں ان کو ٹیکل کرنے کے حوالے سے جو حکومت وقت کی ترجیحات ہیں وہ کتنی درست ہیں, یہ ساری صورتحال پہ گفتگو کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں مجاہد حسین صاحب, سینئر صحافی, تجزیہ کار. بہت شکریہ سر وقت دینے کے لیے. پہلے تو سر یہ میں جاننا چاہوں گا کہ کیا لگتا ہے آپ کو گزرے برس کے اندر 2024 میں جس طرح کے پولیٹیکل بیہیویئر رہے ہیں اس کے نتیجے میں جو سویلینز کے لیے سپیس ہے وہ کتنی رہ گئی ہے؟ گویا کہ انہوں نے سپیس گین کی ہے یا لوز کی ہے؟ پہلے تو میں جاننا چاہوں گا سر. دیکھیں افتخار جو کچھ ہوا ہے 2024 میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جمہوریت کے لیے بہت ہی ایک لحاظ سے سب سے ڈیمیجنگ نقصان رہا ہے. اس میں 2-3 چیزیں ہیں جو کہ بنیادی طور پہ جس کی وجہ سے پورا نظام جو ہے وہ جو ہے آپ کو ہمیں نظر کمزور ہو گیا ہے. جو ایک جمہوری ایک پروسیس جو ہے وہ تقریباً ختم ہونے کے ہے. 2 چیزیں ہوئی ہیں. ایک تو یہ تھا کہ 2 الیکشن جو ہوئے پاکستان کی تاریخ میں, میرے خیال اس سے زیادہ کنٹروورشل الیکشن شاید پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا. یہ بات حقیقت ہے کہ جو پاکستان میں کوئی بھی انتخابات جو ہے وہ نان کنٹروورشل نہیں رہے, لیکن جو کچھ ہوا ہے فروری کے الیکشن میں اس کی شاید ہی کوئی تاریخ کی کوئی مثال ملتی ہے. ایک اس کی وجہ سے جو بھی ایک نظام بن کے آیا ہے وہ کبھی بھی مستحکم نہیں ہو پایا ہے. اس کی ایک وجہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میں ایک لیجیٹیمیسی کا سوال جو ہے وہ بھر کے آتا ہے کہ ایک ایسی حکومت آئی ہے جو کہ صحیح معنوں میں عوام کے ووٹوں سے منتخب ہو کے نہیں آئی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوا ہے کہ اس کو ایک سہارا جو ملا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا ملا ہے. تو اس کی وجہ سے یہ حکومت بھی آئی ہے, اور اس کی وجہ سے جو بنیادی خرابی جب ہو گئی ہے تو اس کے بعد اس کے اثرات ہم دیکھتے ہیں کہ مستقل جو ہے ایک انسٹیبل سچویشن رہی ہے, کنفرنٹیشن کی صورتحال ملک کے اندر رہی ہے. اس کا مختلف اوقات میں اظہار بھی ہوا ہے, کلیشز بھی ہوئے ہیں. تو ایک سب سے بنیادی طور پہ یہ خرابی رہی ہے. دوسری بات یہ تھی کہ 26ویں امینڈمنٹ جو ہوئی ہے وہ بھی ہے اس نے اور نظام کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا. دیکھیں ریاست کے ستون ہوتے ہیں 3, ایگزیکٹو بھی ہوتی ہے, عدلیہ بھی ہوتی ہے, اور آپ کو جو ہے وہ ایک لحاظ سے جو لیجسلیٹو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے. تو تینوں جب اگر آپ کمزور کریں گے کسی ایک ستون کو تو وہ سسٹم بہت زیادہ دیر تک کام نہیں کر سکتا ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ جو آج کل جوڈیشری کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے تو اس کی جو ایک انڈیپینڈنس ہے اس کو تقریباً ختم کر دیا گیا ہے. اور اب اس کو کوشش یہی تھی کہ ایگزیکٹو کا ہی ایک لحاظ سے ایکسٹینشن بنا دیا جائے, جو کہ شاید ہو بھی گیا ہے. اب اس کی وجہ سے جو ہے اگر آپ دیکھیں تو آپ جو سوال کیا ہے کہ جمہوریت کے لیے کیسا سال رہا, تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی تاریخ سال رہا ہے جمہوریت کے لیے پاکستان میں. صحیح. اور کل انفیکٹ اگر دیکھیں تو پی ٹی آئی اور حکومت وقت کے درمیان مذاکرات ہونے جا رہے ہیں. اس کے بارے میں ہم کیا ایک اسیسمنٹ لیں کہ کوئی ایک امکان ہے کہ آگے بڑھیں گے, کوئی پازیٹیوٹی آئے گی؟ کیونکہ اگر یہ مذاکرات کامیاب ہوتے اس کا مطلب ہے کہ حکومت وقت کو پی ٹی آئی کو سپیس دینی پڑے گی, اور پی ٹی آئی کو سپیس دینے کا مطلب یہ ہے کہ حکومت وقت اپنے لیے اور بڑا خطرہ مول لے گی. تو آپ کو اس وقت کیا لگ رہا ہے, کیا ان کے ذہنوں میں چل رہا ہے, اور کس طرح سچویشن کو لے کے جائیں گے؟ یا وہ جو خدشے کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ ٹائم بائنگ ہے, تھوڑا سی چیزوں کو آگے لے کے جانے کی کوشش ہے, ورنہ حکومت اس میں کوئی سنجیدہ نظر نہیں آ رہی؟ دیکھیں یہ تھوڑا سا ایک تو کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑا فرق پڑا ہے کہ پہلی دفعہ پی ٹی آئی تیار ہوئی ہے کہ وہ سویلین حکومت کے ساتھ مذاکرات کرے, اور اس کے بعد جو ہے حکومت کی طرف سے بھی ایک پازیٹیو رسپانس ضرور ملا ہے. لیکن اصل سوال یہی بن کے آتا ہے کہ کیا یہ مذاکرات, ایک تو بنیادی طور پر ابھی تک بہت صاف نہیں ہے کہ اس کا ایجنڈا کیا ہوگا. کچھ ایسے جو ہے ڈیمانڈ جو ہے پی ٹی آئی نے ضرور پیش کیے ہیں, جس میں 2-3 جو ہے بنیادی ہے, جس میں سب سے بڑا یہ تھا کہ ان کے رہنما عمران خان کو اور دوسرے لوگوں کو رہا کیا جائے, اور پھر ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے جو کہ مئی 9 کے جو انسیڈنٹ ہوئے تھے اس کے, اور پھر جو 26 نومبر کو جو کچھ اسلام آباد میں ہوا اس کے لیے کوئی ایک کمیشن بنایا جائے. میرا خیال یہ تو 2 بنیادی طور پہ ان کے ڈیمانڈس ہیں, لیکن مجھے نہیں لگتا ہے کہ ایون یہ ڈیمانڈ جو ہے وہ بھی حکومت کو منظور ہو سکتے ہیں. ایک تو بنیادی طور پہ یہ ہے کہ کیا حکومت کے ہاتھ میں
کوئی اتنی اتھارٹی موجود ہے کہ وہ فیصلہ لے سکیں کہ کیا وہ ان کو لوگوں کو رہا کر سکتے ہیں اور کیا جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن بنا سکتے ہیں. تو دونوں یہ تو بنیادی چیزیں ہیں. یہ تو خیر اصل مسئلے کی طرف نہیں کہ لے کے جاتے ہیں. اصل مسئلہ تو پاکستان میں وہی آگے آتا ہے کہ جو ایک ڈسٹورشن ہوئی ہے جمہوری پروسیس میں, اس کو کیسے ٹھیک کیا جائے. لیکن اگر یہ دو بھی مطالبات اگر تسلیم کر لیتی ہے حکومت, تو اس کے بعد یہ لگتا ہے کہ کچھ ٹینشن جو ہے وہ کچھ کم ہو سکتا ہے. لیکن مجھے نہیں لگتا ہے کہ ایون یہ جو ہے دو مطالبات بھی تسلیم کیا ہے, کیونکہ حکومت کے پاس اتھارٹی نہیں ہے. حکومت کے مزرا خود بھی کہتے ہیں کہ ان کے پاس اسپیس نہیں ہے. فیصلہ کہیں اور ہونا ہے, اور فیصلہ ہمیں سب کو پتا ہے کہ پنڈی میں فیصلہ ہونا ہے. تو لیکن جو ابھی بھی اشارے جتنے مل رہے ہیں, اور خاص طور پہ ISPR کے جو جن میں کی پریس کانفرنس تھی, اس میں بھی بہت صاف نظر آتا ہے کہ کوئی ہمیں لچک نظر نہیں آتی ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے. اور جو انہوں نے باتیں کی ہیں اس میں تو صاف لگتا ہے کہ وہ ابھی بھی کوئی بات کہ ان سے بات کرنے کے لیے بھی شاید کوئی تیار نہیں ہے. تو اب یہ کہ کیا حکومت اپنے طور پہ یہ فیصلہ کر سکتی ہے کہ ان چیزوں پہ بات کی جاتی ہے, میں خیال ان کو نہیں آ سکتی. ایک تو بنیادی طور پہ جو ہے جو ایک بنیادی ایک کانفلکٹ بن کے آتا ہے وہ May 9 کے حوالے سے ہے. ہمیں آپ کو پتا ہوگا 85 لوگوں کو ایک ملٹری کورٹ نے سزا بھی دے دی ہے. تو کیا وہ سارا ریورس ہو سکتا ہے؟ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ شاید ہو سکتا ہے. لیکن جس طرح اگر آپ مائنڈ ریڈنگ درست کر رہے ہیں اور دو طرف کی, تو سر اس کا مطلب تو یہی ہے کہ جو پولیٹیکل ٹمپریچر ہے یہ بجائے نیچے آنے کے اور اوپر جائے گا. تو یہ پھر جو ہمیں دو بڑے چیلنجز درپیش ہیں سر, ایک معیشت اتنی زبوں حالی کا شکار ہے, اوپر سے دہشت گردی اپنے عروج پہ نظر آ رہی ہے. تو یہ سچویشن سر ہمیں الاؤ کرتی ہے پھر کہ ہم اس موڈ کے ساتھ آگے بڑھیں, اور پھر اگر ایسے بڑھتے ہیں تو پھر یہ معاملات ہمارے لیے کتنے اور سنگین ہو جائیں گے. دیکھیے بالکل صحیح بات ہے. دیکھیے پاکستان میں صرف ایک سیاسی جو ہے عدم استحکام نہیں ہے. یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو پاکستان کو ایک لحاظ سے ملٹی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. بہت سارے چیلنجز ہیں. سیاسی غیر استحکام جو ہے وہ ایک بڑا چیلنج ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑا جو ہے وہ معاشی صورتحال ہے. ٹھیک ہے, ایک حد تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ صورتحال پچھلے سال کے مقابلے میں کچھ ہمیں استحکام نظر آتا ہے, لیکن استحکام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہماری معیشت جو ہے بالکل ایک صحیح راستے پہ جا رہی ہے. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات ہے کہ سب سے بڑا چیلنج اس وقت پاکستان کو اگر دیکھا جائے تو دہشت گردی کا ہے. اور اگر آپ نے دیکھی ہوگی رپورٹس کے 2024 میں سب سے زیادہ 10 سال میں سب سے زیادہ کارروائیاں دہشت گردی کی ہوئی ہیں وہ 2024 میں ہوئی ہیں. اور اس میں ساتھ ساتھ جو اگر دیکھا جائے تو اس میں تقریباً 600 سے زیادہ ہمارے سیکیورٹی پرسنل جو ہے اس میں شہید ہوئے ہیں, جو کہ بہت بڑی تعداد ہے. اور اگر پچھلے 5 سال کا اگر ہم دیکھیں جو دہشت گردی میں جو ہمارے یہاں شہادتیں ہوئی ہیں لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی, ان کی تعداد تقریباً جو ہے تقریباً 2000 تک پہنچ جاتی ہے. تو اب یہ صورتحال اگر رہتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہو کہ پاکستان کے خود اپنی بقا کے لیے ایک جنگ لڑ رہا ہے. اور اس میں صورتحال میں اگر یہ چیلنجز کا سامنا ہے, اور پھر اس پر اگر ہم دیکھیں کہ بلوچستان ایک غیر استحکام پہ شکار ہے, وہاں پہ بھی دہشت گردی کی کارروائیاں بڑھتی جا رہی ہیں. وہاں بھی سیپریٹسٹ موومنٹ میں ایک اگر دیکھیں جائے کہ تو زیادہ جو ہے مضبوط ہمیں نظر آتی ہے پہلے کے مقابلے میں. اور اس کی وجہ بھی یہی نظر آتی ہے کہ اگر غیر استحکام ہوتا ہے ملک کے اندر, ایک غیر لحاظ سے انلیجٹمیٹ گورنمنٹ کہہ لیں, یا جس کی گورنمنٹ جس کی لیجٹمیسی کوشچنیبل ہو, تو اس کے بعد ان حالات پہ قابو نہیں پا سکتی ہے. ابھی جو ہے اس کے بعد آپ دیکھیں KP کی صورتحال بھی جو لا اینڈ آرڈر کی صرف ایک دہشت گردی کے علاوہ بھی اگر دیکھا جائے تو ایک آپ کو پروونشل جو لا انفورسمنٹ ہے وہ کولیپس ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ آتی ہے کہ جب ایک سب سے بڑا ایک صوبہ جس میں سب سے زیادہ دہشت گردی کی کارروائیاں ہو رہی ہے, جہاں پہ آپ کے جو ہے روزانہ واقعات ہو رہے ہیں دہشت گردی کے, وہاں پہ اور صوبائی حکومت اور آپ کے فیڈرل حکومت میں ایک مستقل ایک کنفرنٹیشن کی صورتحال ہے. اور جس کی وجہ سے اور اگر دیکھا ہے تو اس کو دہشت گردوں کو اور زیادہ اسپیس ملتی ہے, نان اسٹیٹ ایکٹرز کو اور اسپیس ملتی ہے. اور یہی ہم دیکھتے ہیں. تو ایک دیکھا جائے تو یہ تمام جو ہیں چیلنجز ملک کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اور اگر سیاسی استحکام نہیں آتا ہے, یا کم از کم کوئی کسی ایک چیز پہ جو ہے یہ حکومت اور اپوزیشن کسی چیز پہ مفاہمت نہیں کرتی ہے, تو یہ مسائل اور زیادہ شدت پکڑ سکتے ہیں.
بہت شکریہ زین صاحب، سینئر صحافی تجزیہ کار، ان کی آپ گفتگو سن رہے تھے ناظرین کہ اگر معاشی استحکام اور سیاسی استحکام ایک دوسرے سے جڑے ہیں، اور اگر سیاسی استحکام نہیں آتے تو پھر چیلنجز اور زیادہ سنگین ہو جائیں گے۔ اسی کے ساتھ آج کے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔